بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، بعض سوالات ایسے ہیں جو سننے میں اور دیکھنے میں بڑے عام سے اور سادہ سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں ایک بڑا وزن ہوتا ہے۔ اور جب ہم حقیقت میں جاتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، بلکہ غلط عقیدے کا شکار ہیں۔ ایسے ہی مسائل میں سے عقیدے کا ایک اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں، وہ کہیں بھی کام کرتا ہے، کسی بھی ذہن سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا اللہ ہر جگہ ہے۔ تقریباً اکثر لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور ہمارے ہاں اس بات کو صحیح بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث اس عقیدے کی تردید اور نفی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر 20 آیات ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اور قرآن مجید کے اندر 7 آیات صراحت کے ساتھ ایسی بھی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى یا عرش پہ مستوی ہونے کے الفاظ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں 7 مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے تخت پہ رونق افروز ہوتے ہیں، اپنی مسند پہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور یہ معلومات شریعت نے ہمیں دی بھی نہیں ہے، اور ہمیں ان کا پابند بھی نہیں کیا ہے۔ لہذا ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بارے میں قرید کرنا، سوالات کرنا، یہ بدعت ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا، حضرت مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے۔ تو اس نے آگے سوال داغ دیا، اللہ کیسے عرش پہ بلند ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، شدید غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں قرید کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا، یہ بدعت ہے۔ اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ آدمی بد عقیدہ ہے، تو انہوں نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو یقیناً اللہ عرش پہ بلند ہے، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور یہ عرش ویسا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی ماہیت مخلوق میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، عرش پہ بلند ہے۔ ہاں، وہ اپنی معیت کے اعتبار سے، وہ سننے کے اعتبار سے، وہ دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید کی یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے بالعلم والرؤیا والسمع، کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، رؤیت دیکھنے کے اعتبار سے، اور سننے کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ھذا ھو قول اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جب یہی عقیدہ ہے تو ہمیں یہی عقیدہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے، جس طرح میں نے باحوالہ آپ کے سامنے بات کی ہے، اور یہی عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، ان کی ایک کنیز لونڈی احد پہاڑ کی جانب یا جوانیہ پہاڑ کی جانب ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ حسب معمول بکریاں چرا رہی تھی کہ اس سے کچھ غفلت ہوئی اور ایک بھیڑیا ایک بکری لے گیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس سے حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ بھیڑیا ایک بکری لے گیا ہے۔ وہ غصے میں آئے اور انہوں نے زناٹے دار ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ میں نے یہ تو
غلط کام کیا ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میری جو کنیز ہے وہ بکریاں چرا رہی تھی، اس سے غفلت ہوئی، ایک بھیڑیا بکری لے گیا، مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے غصے میں آ کر کے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب مجھے اس کے بارے میں ذرا افسوس ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں اسے آزاد کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میرے پاس لائیں۔ سیدنا معاویہ اپنی لونڈی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 2 سوالات کیے۔ پہلا سوال اس سے یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، معاویہ اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، یہ مومنہ ہے۔ تو اب ناظرین کرام آپ غور کریں کہ اس عورت نے یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اور اگر اللہ ہر جگہ ہوتا، اللہ لامکاں ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اسے مومنہ قرار نہ دیتے۔ آپ نے اسے تب ایمان والی قرار دیا ہے جب اس نے اپنا یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ ہمیں اسی عقیدے کو اپنانا چاہیے اور اسی عقیدے کو آگے لوگوں کو بتانا چاہیے اور اپنے بچوں کی اسی عقیدے پہ تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔